أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور پھر ان امتحانات میں کامیابی اور پھر اس کے بعد انعام اور صلہ کا بیان ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ازراہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا، جس میں حضرت خلیل اللہ کی درخواست کی منظوری مشروط صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ذریت میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہ پا سکیں گے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کرو جس وقت امتحان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے بکلمات کئی باتوں میں یعنی احکام میں فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام ان احکام کو پورے طور پر بجا لائیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو اس کے صلے میں بدلے میں نبوت دے کر یا امت بڑھا کر لوگوں کا مقتدی بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی یہ نبوت یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ نام ان کے لیے بھی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ کی درخواست منظور ہے مگر ایک ضابطہ سن لیجئے۔ قال لا ينال عہد الظالمین، میرا یہ جو عہد ہے یہ عہد نبوت خلاف ورزی کرنے والے، قانون کی جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو نہیں ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کو صاف جواب ہے، البتہ اطاعت کرنے والوں میں سے بعض کو نبوت دی جائے گی۔ اب یہاں پر خلیل اللہ کا امتحان لیا گیا بکلمات چند باتوں میں، تو یہاں پر چند باتیں غور طلب ہے۔ اول ایک امتحان کسی شخص کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے۔ دوسرے کے امتحان کس کس عنوان سے لیا گیا، تیسرے کی کامیابی کس صورت کس نوعیت کی رہی، چوتھا یہ کہ انعام کیا دیا گیا اور اس کی حیثیت کیا ہے، اور پانچواں یہ کہ اس انعام کے لیے جو ضابطہ مقرر کیا گیا اس کی کچھ تفصیل اور توضیح۔ تو پہلی بات کہ امتحان کا مقصد کیا تھا، تو قرآن کے ایک لفظ نے ربہ نے اس کو حل کر دیا۔ اس میں بتلایا گیا کہ اس امتحان کے ممتحن خود اللہ جل شانہ ہے، اور ان کے اسماء حسنہ میں سے اس جگہ لفظ رب لا کر شان ربوبیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جس کا معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا۔ تو مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ابتلاء اور امتحان کس جرم کی پاداش میں یا نامعلوم قابلیت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شان تربیت اور ربوبیت اس کا منشا ہے، اور ان آزمائشوں کے ذریعے اپنے خلیل کی تربیت کر کے ان کے درجات مقامات تک پہنچانا مقصود ہے۔ تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس میں ابراہیم کی جلالت شان کو اور نمایاں فرمایا گیا کہ وہ امتحان دیا اس کے رب نے۔ دوسرا سوال کہ امتحان کس عنوان سے لیا گیا،
فرمایا بکلمات، چند باتوں میں۔ وہ چند باتیں کیا تھی، اس کی تفسیر تشریح میں حضرات صحابہ تابعین کے مختلف اقوال منقول ہیں۔ کسی نے احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کی، کسی نے 30 بتلائی ہے، کسی نے کم بیش دوسری چیزیں بتلائی ہے، لیکن سب ہی ابراہیم علیہ السلام کے مضامین امتحان تھے۔ تو کسی نے کہا، ایک قول یہ بھی ہے کہ طہارت اور نظافت سے متعلق ان کو احکام دیے گئے تھے، اور یہ 10 احکام ہیں جن میں 5 سر کے متعلق اور 5 باقی جسم سے متعلق ہیں۔ جو سر سے متعلق تھے وہ یہ ہے، مونچھیں کاٹنا، کھلی کرنا، سانس کے ساتھ پانی میں ناک میں پانی لے کر ناک صاف کرنا، جیسا کہ وضو غسل میں کرتے ہیں۔ احادیث میں اس کو استنشاق کہا جاتا ہے۔ مسواک کرنا، سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، باقی جسم کے احکام یہ ہے، ناخن کاٹنا، ناف کے نیچے بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، پیشاب اور پاخانہ کر کے پانی سے استنجا کرنا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نے 80 سال کی عمر میں مقام قدوم میں اپنی ختنہ کی۔ اور سعید بن المسیب سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی، اور سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی ختنہ کی، اور سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی مونچھیں تراشی، اور سب سے پہلے وہ شخص ہے جن کے چہرے پر سفید بال نظر آئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وقار ہے، یعنی یہ متانت سنجیدگی کی چیز ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا وقار اور بڑھا دیجیے۔ موطا امام مالک میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تیسرا قول یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، ان میں سے چیزیں انسان کے اندر ہے، اور 4 احکام حج کے متعلق ہے، جس میں انسانی کے متعلق 6 عادت یہ ہے، ناف کے نیچے بال صاف کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، ختنہ کرنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں تراشنا، مسواک کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، اور باقی 4 جو احکام حج سے متعلق ہے وہ یہ ہے، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، جمرات پر کنکریاں مارنا، طواف زیارت کرنا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا اور انہوں نے پورا کیا تو وہ 30 چیزیں ہیں۔ سورہ برات کی آیت میں التائبون العابدون میں 10 چیزیں ہیں، سورہ مومنون کے اول میں، اور اسی طرح سورہ احزاب میں بھی ہے، اور سورہ معارج کے پہلے رکوع میں بھی 10 چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ کچھ چیزیں یہ تھی کہ توبہ کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی حمد کرنا، روزہ رکھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کی انجام دہی کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ اور اس آیت میں 9 چیزیں مذکور ہے، لیکن ابن کثیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کر تو یہی کہا ہے کہ سورہ برات میں 10 ہیں۔ تو بہرحال اس کا ذکر اپنی جگہ پر آئے گا۔ اور سورہ مومنون کے احکام بھی ہے، نماز میں خشوع، لغو سے اعراض، زکوٰۃ ادا کرنا، شرم کی جگہ کو حرام سے محفوظ رکھنا، امانتوں کی نگہداشت رکھنا، عہد کی پابندی کرنا، اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ چیزیں سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں ہیں۔ سورہ معارج میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر یہ بھی ہے، معلوم میں سائر محروم کا حصہ رکھنا، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا، گواہیوں کو ٹھیک ادا کرنا۔ سورہ احزاب میں ہے، اسلام کے کام کرنا، دل سے مومن ہونا، فرمانبرداری کرنا، قول عمل سچائی اختیار کرنا،
طاعات کی ادائیگی میں اور مصائب کے آنے پر صبر اختیار کرنا، خشوع اختیار کرنا، مال خیرات کرنا، روزہ رکھنا، شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ 10 چیزیں ہیں۔ لیکن بعض چیزیں اس میں سے وہ ہے جو سورہ مومنون کی آیات میں بھی ہے، تو سورہ برات میں بھی ہے اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں بھی ہے۔ تو یہ امتحانات تھے جس میں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ ایک یہ یعنی یہ احکام الہیہ، ایک یہ تھے۔ دوسرے وہ امتحانات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے تھے تاکہ اللہ رب العزت آپ کو ایک اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ تو سخت امتحانات سے گزارا گیا پوری قوم، حتیٰ کہ اپنا خاندان سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے، سب کے عقائد رسوم سے مختلف ایک دین حنیف ان کو عطا کیا گیا، اور اس کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا بار گراں پر ڈالا گیا۔ آپ نے پیغمبرانہ جرأت ہمت کے ساتھ بے خوف خطر قوم کو اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی کی رسم کی خرابیاں بیان کی، عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ پوری قوم آمادہ جنگ ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اللہ کے خلیل نے اپنے رب کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر، مصیبتوں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ تو اللہ نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم ہوا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ تو جس وقت یہ حکم خداوندی آتش نمرود کے متعلق آیا تو حکم کے الفاظ عام تھے، کسی خاص آگ کی تعین کر کے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں آگ موجود تھی، اس حکم خداوندی کے آتے ہی اپنی اپنی جگہ ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور نار نمرود بھی اس زمرے کا فرد بن کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ تو قرآن میں لفظ بردن کے ساتھ سلامن کا اضافہ اس لیے فرمایا گیا کہ کسی چیز کی ٹھنڈک حد اعتدال سے بڑھ جائے تو بھی برف کی طرح تکلیف دہ بلکہ مہلک ہو جاتی ہے۔ تو اگر سلامن کا لفظ ارشاد نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ آگ برف کی طرح ایسی ٹھنڈی ہو جاتی جو بجائے خود ایک عذاب بن جاتی، جیسے جہنم میں عذاب ہے زمہریر کا۔ اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا امتحان یہ لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو حضرت خلیل اللہ نے رضائے خداوندی کی تڑپ میں قوم اور وطن کو بھی خیر بات کہہ دیا، مع اہل اور عیال ہجرت کر کے شام میں چلے آئے۔ اب قوم وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ کو اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی نکل جائیں، چلے جائیں۔ جبریل امین آئے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کوئی سرسبز جگہ آتی تو حضرت خلیل فرماتے یہاں ٹھہرا دیے جائیں۔ جبریل علیہ السلام فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں، منزل آگے ہیں۔ جب وہ خشک ریگستان پہاڑ آ جاتا ہے تو جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، تو اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے خلیل اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور مگن اسے چھٹیل میدان بے آب اور گیا جنگل میں بی بی کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن امتحان اب بھی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ بی بی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود ملک شام کو واپس ہو جائیں۔ اللہ کا خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ بیوی کو بھی اطلاع ہی دے دے کہ مجھے چونکہ خدا کا یہ حکم ملا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پکارتی ہے، مگر آپ جواب نہیں دیتے۔ پھر پکارتے اور کہتی ہے کہ اس میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ پھر بھی جواب نہیں دیتے، مگر وہ بھی آخر خلیل اللہ کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ ماجرہ کچھ اور ہے۔ کہنے لگی کیا آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت حاجرہ اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ اس جنگل میں وقت گزارنے لگتی ہے۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی اترتی ہے کہ کہیں پانی کے آثار نظر آئیں یا کوئی انسان نظر آئے جس سے کچھ معلومات حاصل کریں۔ 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آتی ہے۔ صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج میں ضروری قرار دیا گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنی دوڑ دھوپ ختم کرنے اور مایوس ہونے کے بعد جب بچے کے پاس آتی ہے تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا چشمہ نکال دیتے ہیں جس کا نام زمزم ہے۔ پانی کو دیکھ کر اول جانور آ جاتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں اور مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کی کچھ آسانیاں مہیا ہو جاتی ہیں۔ نومولود بچہ جن کو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے نشو و نما پاتے ہیں اور کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باشارات ربانی گاہ گاہ تشریف لاتے تھے، بی بچے کو دیکھ کر جاتے تھے۔ اس وقت پھر اللہ اپنے خلیل کا تیسرا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بچہ اس بے کسی اور بے سر و سامانی میں پروان چڑھا، بظاہر اسباب باپ کی تربیت شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب والد ماجد کو بظاہر حکم ملتا ہے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ بچہ جب اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں کچھ مدد کر سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا ترى، اب بتا تیرا کیا خیال ہے۔ تو بچہ جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا اس کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے بھی اس کی تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں جنگل میں لے گئے، اپنی طرف سے حکم حق تعالی جل شانہ کی پوری تعمیل کر دی، مگر وہاں مقصود بچے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ شفیق باپ کا امتحان کرنا تھا۔ تو واقع خواب کے الفاظ میں بھی غور کیا جائے، اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا ہے بلکہ ذبح کا عمل کرتے دیکھا جو حضرت خلیل اللہ نے کر دکھایا، اور اس عمل کو بذریعہ وہی منام خواب میں دکھلانے میں بھی شاہد مصلحت یہ ہو کہ بذریعہ کلام حکم ذبح دینا منظور نہ تھا، اور اسی وجہ سے ارشاد ہوا قد صدقت الرؤیا، کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ تو جب اس میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کا فدیہ نازل فرما کر اس کی قربانی کا حکم دے دیا، اور یہ سنت ابراہیمی آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت بن گئی۔ تو یہ کڑے اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے بہت سے اعمال اور احکام کی پابندی بھی آپ پر جو ہے عائد کی گئی، جس کا جو ہے شروع میں ذکر ہوا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا؟ تو خود قرآن کریم نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ٹھہرے۔ تو اب یہ سوال کہ انعام کیا ملا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو امامت خلق پیشوائی کا انعام دیا گیا، لوگوں کا مقتدا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ومن ذریتی، کیا یہ 5 سوال بھی ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت پیشوائی دینے کے لیے جو ضابط ارشاد فرمایا کہ ظالم فاسق لوگوں کو منصب نہیں ملے گا۔ ومن ذریتی، کیا اولاد میں بھی یہ نام، یہ نبوت اور رسالت
ہاں نیکوکار ان میں بعض ہوں گے جن کو یہ نبوت ملے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب میں سلسلہ چلا آیا۔ تو فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرے عہد ظالم و نافرمان باغیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کرے جو اللہ کا باغی یا نافرمان ہو، کیونکہ یہ نبوت کا یہ کار رسالت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کار رسالت کو جانتے ہیں، اور ظالم لوگ جو ہے اس انعام سے اور اس کی برکتوں سے محروم رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔